جب سے باجی کا رشتہ طے ہوا تھا میں بہت خوش تھی۔ اس کے سسرال والے اور خاص کر کے میرے دولہا بھائی بہت اچھے مزاج کے تھے۔ جب منگنی کی رسم کے لیے ہم دولہا بھائی کے گھر گئے، اس وقت پہلی بار میں نے دولہا بھائی کے چھوٹے بھائی قاسم کو پہلی بار دیکھا تھا۔ پہلی نظر میں وہ مجھے کچھ چھوڑا سا لگا۔ مجھے دیکھ کر یوں مسکرا رہا تھا جیسے مجھے پہلے سے جانتا ہو۔ میں نے تیوری چڑھا کر رخ بدل لیا۔ یہ خواہ میں لڑکیوں کے ارد گرد منڈلانے والے لڑکے مجھے زہر لگتے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی اس نے مجھے ایک گلاب کا پھول پیش کیا۔ کہنے لگا مجھ سے دوستی کریں گی۔ مجھے اس قسم کی حرکت پر بہت غصہ آیا۔ میں نے وہ پھول پکڑ کر اس کے منہ پر مار دیا۔ میں نے کہا میں ایک شریف لڑکی ہوں، آئندہ میرے ساتھ ایسی فضول حرکت مت کرنا۔ اس کے چہرے کی رنگت یکدم اڑ گئی تھی۔ اس نے فوراً سے مجھ سے معذرت کر لی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ باجی کی رخصتی والے دن جب ہم دولہا بھائی کے گھر پہنچے تو سب سے پہلے جو لڑکا استقبال کو آیا وہ وہی تھا، دولہے کا چھوٹا بھائی قاسم۔ سانولا سلونا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں جن میں ذہانت کی چمک تھی۔ باجی کو کمرے میں پہنچا کر میں باہر آ گئی کیونکہ دلہن کے کمرے میں عورتوں کا رش تھا۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں برآمدے میں کھڑی ہو گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ تبھی قاسم وہاں آ گیا اور مجھے ایک ٹھنڈی بوتل دے کر کہا کہ یہ پی لیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس وقت اندازہ ہوا کہ اس کی نظریں مجھ پر تھیں۔ جتنی دیر تک وہاں رہی وہ کسی نہ کسی بہانے میرے آس پاس ہی چکر لگاتا رہا۔ میں نے سوچا یہ لڑکوں کی پرانی عادت ہے اور شادیوں پر بڑے ہی ان کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ شادی کے بعد باجی اکثر دولہا بھائی کے ساتھ آ جاتی۔ ہم بہت کم ان کے گھر جاتے تھے۔ مجھے دوبارہ وہاں جانے کا موقع ہی نہ ملا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ 1 سال پلک جھپکتے بیت گیا۔ جن دنوں باجی کے ہاں پہلے بچے کی آمد تھی انہوں نے امی کو بلوا بھیجا اور امی مجھے بھی ساتھ لے گئیں۔ طے ہوا کہ باجی ہسپتال جائیں گی کیونکہ ان کے گھر سے ہسپتال نزدیک تھا، لہٰذا بعد میں کے آنے کی بجائے انہوں نے اپنے گھر جانے کو ترجیح دی تھی۔ ان دنوں میرے BA کے فائنل پیپر ہو چکے تھے۔ میں کالج سے فری ہو چکی تھی۔ امی 2-4 دن باجی کے پاس رہ کر آ گئیں اور مجھے کہا کہ فون کر کے بہن کی خیریت معلوم کر لو۔ میں نے فون ملایا تو قاسم نے فون اٹھایا۔ جو بات کہتی تو جواب ملتا، کیا کہا؟ زور سے بولو، میں ذرا اونچا سنتا ہوں۔ دراصل وہ میری آواز پہچان چکا تھا۔ میں نے فون رکھ دیا۔ پتہ نہیں لڑکے اس طرح کا مذاق کیوں لڑکیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ بہرا نہ تھا، مجھے ستانے کو وہ بہرا بن جاتا تھا۔ میں نے اس معاملے کو کوئی اہمیت ہی نہ دی۔ ایک بار میں پڑھ رہی تھی، فون میرے پاس ہی رکھا تھا۔ مجھے ایک نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو مجھے اس نوجوان کی آواز کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ تو کہنے لگا تمہارا بہت قریبی رشتہ دار ہوں اور اس سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہونے کا متمنی ہوں۔ میں نے فون کو گھور کر دیکھا اور فون بند کر دیا۔ دوبارہ سے کال آنے لگی۔ اس بار وہ ہنس رہا تھا۔ کہنے لگا یار لائبہ، میں ہوں قاسم، تم بھی نا، پہچانا نہیں تم نے؟ وہ مجھ سے بے تکلف ہو کر بولا۔ میں اس سے بات چیت کر لیا کرتی تھی، اس لیے میں نے بھی تھوڑی سی پیش رفت کے بعد اس سے بات چیت شروع کر دی۔ اپنے خیال کے مطابق میں غلطی کی عمر سے نکل آئی تھی، جس پر حد تک خود سے نازا تھی۔ جب کسی لڑکی کی متعلق سنتی کہ کسی لڑکے کے عشق میں خوار ہو گئی تو غصہ آتا۔ مجھے یہی لگتا کہ یہ لڑکی کا قصور ہے۔ میں بھی تو ہوں، کسی کی کیا مجال کہ میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے۔ ایسی لڑکیوں کا میں خوب مذاق اڑاتی تھی، لیکن سچ ہی کہتے ہیں کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ مجھے میرے غرور کی سزا ملی تھی۔ بھانجے کی خاطر باجی کے گھر امی کا آنا جانا متواتر رہنے لگا۔ مجھے اس منع سے بہت زیادہ پیار ہو گیا تھا۔ اسی آمد و رفت کے دوران قاسم سے میں بے تکلف ہو گئی۔ اس کی وجہ قاسم کا بار بار مجھ سے بات کرنا تھا۔ اب جب وہ فارغ ہوتا، رات گئے مجھے فون کرتا، میں گویا اسی کے انتظار میں ہوتی کہ جھٹ سے فون اٹھا لیتی۔ میں نے کتابیں فون کے پاس ٹیبل پر رکھی ہوئی تھیں۔ رات کو پرچوں کی تیاری کے بہانے صوفے پر فون کے پاس بیٹھی رہتی۔ جب ساری دنیا سو جاتی، ہماری آرزو کے دیے جل اٹھتے۔ گھنٹوں گفتگو ہوتی۔ امتحان سر پر تھا، مگر کیسی تیاری اور کہاں کی تیاری۔ گھر والوں کے خیال میں ساری رات پڑھتی ہوں، لیکن یہاں میں کچھ اور ہی سبق پڑھ رہی تھی۔ ایک دن باجی کے سسر نے قاسم کو مجھ سے بات کرتے دیکھ لیا۔ انہوں نے بیٹے کو خوب ڈانٹا۔ باجی سے بھی کہا کہ اپنی بہن کو کہو فون نہ اٹھایا کرے۔ باجی نے شوہر سے کہا کہ تم اپنے بھائی کو سمجھا لو، میری بہن کو فون نہ کیا کرے،
ہاں اگر ایسی ہی الفت ہو گئی ہے تو پھر اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، میری بہن کا رشتہ مانگ لے۔ ڈپلومہ کورس کے لیے قاسم لاہور چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کئی دن تک فون نہ آیا۔ میں بہت بے چین تھی۔ جب بے چینی نے سکون نہ لینے دیا تو ایک رات 2 بجے میں نے خود انہیں فون کر دیا۔ کون بول رہا ہے؟ باجی کے سسر نے فون اٹھایا۔ میں ان کی آواز نہ پہچان سکی کیونکہ قاسم سے ملتی جلتی آواز تھی۔ سوچا کہ قاسم بول رہا ہے۔ بنو مت قاسم، سیدھی طرح سے بات کرو، میں لائبہ بول رہی ہوں۔ تبھی ادھر سے باروب دار آواز آئی، میں قاسم نہیں، اس کا باپ بول رہا ہوں۔ اف میرے خدا، میرے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی ہو، سر چکرانے لگا۔ شرمندگی سے میں نے فون رکھ دیا۔ دھولا بھائی سے ان کے والد نے بات کی اور امی ابو کو بلوا لیا۔ میں دعا کر رہی تھی کہ خیریت ہو سب۔ قاسم بھی آیا ہوا تھا۔ اس سے پوچھا گیا، بتاؤ تم لائبہ کو فون کرتے ہو؟ اس نے جھوٹی قسم اٹھائی کہ میں اسے فون نہیں کرتا۔ امی بیچاری شرمسار بیٹھی تھیں۔ تبھی باجی کے سسر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا لڑکا آپ کی لڑکی کو فون کرتا ہے یا نہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میری طرف سے یہ رشتہ پکا سمجھیں۔ جس گھر کی ایک بیٹی میری بہو ہے، اس گھر کی دوسری بیٹی کو بہو بنا کر لانے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ قاسم خاموش رہا۔ اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھا گیا۔ امی نے سکھ کا سانس لیا اور میں تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی کیونکہ مجھے قاسم پسند تھا۔ میری والدہ اپنے بھتیجے آصف سے میرا رشتہ کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے ماموں سے وعدہ کر رکھا تھا، لیکن درمیان میں یہ ایسا ڈرامہ ہو گیا کہ وہ مجبور ہو گئیں۔ آصف کو اس بات کا دکھ پہنچا تھا کہ امی نے وعدہ خلافی سے کام لیا، بچپن میں رشتہ طے کر کے توڑ دیا۔ ماموں نے ناراض ہو کر ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا، لیکن مجھے اس کی کیا پرواہ تھی۔ میں باجی کے دیور سے بات پکی ہو جانے کی وجہ سے بہت خوش تھی۔ آصف نے کبھی مجھ سے بات نہ کی تھی۔ محکمے میں افسر تھا، ہر ماہ تبادلے ہوتے رہتے، کبھی کسی شہر تو کبھی اور شہر ہوتا۔ ہمارے ہاں بہت کام آتا تھا۔ جبکہ قاسم سے میری روز فون پر بات ہوتی تھی، میں اسے خود سے بہت قریب محسوس کرتی تھی۔ ہمارے بڑوں کے سامنے ہماری کوئی بات چھپی نہ رہی تھی۔ خوشی تھی کہ اللہ نے سن لی۔ ایک پرسکون گھر کے تصور سے دل میرا جھوم اٹھتا تھا۔ محبت کرنے والا جیون ساتھی حاصل زندگی ہوتا ہے۔ وقت تیزی سے بیت رہا تھا۔ 2 سال گزر گئے۔ قاسم انجینئرنگ کا ڈپلومہ لے کر گھر آ گیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ میں اتنی خوش تھی کہ کاش الفاظ میں اپنی اس خوشی کی کیفیت کو بیان کر سکتی۔ میری محبت کی کہانی انجام تک پہنچ گئی تھی۔ شادی میں 1 ماہ رہ گیا تھا۔ قاسم نے مجھے تنہائی میں ملاقات پر اصرار شروع کر دیا۔ حالانکہ اس سے قبل اس نے 1000 بار فون پر بات کی مگر کبھی تنہائی میں ملاقات پر اصرار نہ کیا۔ اس کی اس فرمائش پر میں حیران رہ گئی۔ آخر اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، میں 4 ہفتوں کے بعد ہمیشہ کے لیے تمہاری ہونے والی ہوں۔ وہ کہنے لگا، ضرورت ہے، تبھی تو تم سے اصرار کر رہا ہوں، ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ضروری بات ہے تو فون پر بتا دو۔ اس نے کہا کہ فون پر نہیں بتا سکتا۔ اس نے میرے کان کھا لیے۔ 15 دن تک مسلسل وہ فون پر یہی بات کہتا کہ ضروری بات ہے، میری بات سن لو، مجھے اکیلے میں ایک بار مل لو۔ یہ ممکن نہیں ہے قاسم، آخر کہاں میں اکیلے تم سے ملوں؟ میں نے ہر بار یہی جواب دیا، لیکن وہ کہتا کہ کچھ ناممکن نہیں، اگر انسان چاہے تو راستے خود نکل آتے ہیں۔ ہمیشہ جب کسی لڑکی سے عشق محبت کی باتیں سنتی تو میں مذاق اڑاتی تھی کہ یہ سب فضول ہے۔ آج لگتا تھا کہ خود مذاق بننے جا رہی ہوں، کیونکہ قاسم کا اصرار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کب تک ٹالتی؟ پھر وہ وقت آ گیا، شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی اور کارڈ بھی چھپ گئے۔ 1 ہفتہ ہی باقی تھا تو قاسم نے صاف کہہ دیا کہ اگر تم مجھے نہ ملنے آئی تو شادی والے دن میں کہیں چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی کہ چند دن بعد اس کی ہمیشہ کے لیے ہونے والی ہوں اور قاسم اب اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ سوچا کیا خبر کوئی ضروری بات ہو۔ اس کا اصرار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میری ایک سہیلی اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس کے والدین فوت ہو گئے تھے۔ وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھی۔ صبح ڈیوٹی پر جاتے وقت گھر کو تالا لگا جاتی اور دوپہر کو آ کر کھولتی تھی۔ رات کو اس کی پھپھو جس کا گھر ساتھ ہی تھا ان کے پاس سونے کو چلی جاتی تھی۔ میں نے اس کو بلا بھیجا، وہ آ گئی تو اس کو ساری بات بتا کر مشورہ مانگا۔ وہ بولی، قاسم سے ملنے میں کیا حرج ہے؟ دراصل تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم اسے کہاں ملو۔ ایسا کرو، میرے گھر میں تم دونوں مل لو،
اس کی بات سن لو، وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ آسما کی بات نے مجھے ہمت دلائی۔ میں نے قاسم کو فون کر دیا کہ وہ ہمارے گھر سے 4 گھر آگے آسما کے مکان پر مقررہ وقت پر آ جائے، میں بھی آ جاؤں گی۔ یہ سن کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ بہرحال یہ سوال ہلچل اٹھاتا تھا کہ آخر کون سی ضروری بات ہے جو مجھ سے کہنا چاہتا ہے۔ جب قاسم سے میں ملنے جا رہی تھی میرے ذہن میں صاف ستھرے خیالات تھے۔ امی سے کہا تھا محلے میں بیوٹی پارلر ہے، وہاں سے مہندی لگانے والی عورت کا پتہ چلا ہے، وہ آسما کی جاننے والی ہے، گھر آ کر مہندی لگا جائے گی۔ آسما آئی تو میں بے دھڑک اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے مکان کے پاس ہی قاسم مجھے منتظر ملا۔ تم لوگ بات کر لو، میں بھی آتی ہوں۔ وہ ہمیں اپنے گھر بٹھا کر چلی گئی۔ جاتے ہوئے کہا کہ دروازہ اچھی طرح سے اندر سے بند کر لینا، کہیں پھپھو وغیرہ نہ آ جائیں۔ قاسم نے باہر کا بیرونی دروازہ اچھی طرح بند کر لیا۔ قاسم صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا قاسم کہو کیا ضروری بات ہے جس کے لیے تم نے اس قدر اصرار کیا کہ میں ملنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ پہلے مجھے پانی پلا دو۔ میں آسما کے کچن میں گئی، فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر لے آئی، پانی کا گلاس میز پر رکھ دیا جو صوفے کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ اس نے گلاس کو ہاتھ بھی نہ لگایا، جیسے کسی سوچ میں گم ہو۔ میں نے اسے کھویا ہوا پایا تو سوال کیا کیا سوچ رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ چونک سا گیا، مسکرا کر کہنے لگا کچھ نہیں، بس اکثر میں ایک بات سوچتا ہوں، مجھ سے پہلے کبھی تم نے کسی اور لڑکے سے تو… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ یہ بات سن کر میرا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ میں نے بے ساختہ اس سے کہا کہ یہ کیسا سوال ہے؟ میں حیران ہو کر بولی تھی ویسے ہی دل میں کبھی کبھی ایسا خیال آ جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہوں۔ کم عمری میں اکثر لڑکیاں غلطی کر بیٹھتی ہیں، چھوٹی عمر نادانی کی ہوتی ہے۔ مجھے اس کی باتیں سن کر افسوس سا ہوا تھا۔ قاسم ایسی باتیں تم نے مجھ سے پوچھنے کے لیے یہاں بلایا تھا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قسم کا ذہن رکھتے ہو۔ مجھے بے حد دکھ ہوا۔ میری بات سن کر وہ بولا دیکھو لائبہ، سبھی لڑکیاں خود کو اچھی کہتی ہیں لیکن انسان فرشتے نہیں ہوتے، میں بس تم کو آزمانا چاہتا ہوں۔ میں اس کا مطلب نہ سمجھی اور سادگی سے اس کا منہ تکنے لگی۔ یہ کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو، کتنا کہنا مانتی ہو، آج اس کی آزمائش ہو جائے گی۔ میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ پہلی بار تنہائی کا خوف مجھ پر طاری ہوا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ میں نے جانا چاہا تو وہ مجھے روکنے لگا، میں نے ذرا سختی دکھائی تو وہ غصے میں آ گیا۔ میں اب پشیمان ہو رہی تھی کیونکہ اس سے میں ملنے آ گئی، اگرچہ اندر سے میں کانپ رہی تھی، مگر ابھی میرے اوسان بحال تھے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولا تم تو میری ہو چکی ہو، پھر کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ میں نے بھی سوچ لیا تھا چاہے جان چلی جائے خود پر میں آنچ نہیں آنے دوں گی جب تک نکاح کے 2 بول نہ پڑے جائیں۔ محبوب بھی غیر ہی ہوتا ہے، یہ میری سوچ تھی کیونکہ والدین نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم سے بھی روشن ناز کرایا تھا۔ محرم اور نامحرم کا مطلب بھی میں خوب سمجھتی تھی۔ میں جانے لگی، اس نے راستہ روک لیا اور بولا کہ تم میری امانت ہو، آج بھی میری ہو، کل بھی میری ہوگی، تو جانے کی اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی ٹھہرو۔ اس کی بڑھتی ہوئی ورفتگی دیکھ کر مجھے خوف آنے لگا۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا میں نہیں ٹھہر سکتی۔ میرے انکار پر وہ دھمکیوں پر اتر آیا، کہنے لگا اگر تم نے میری بات کو نہیں مانا تو میں شادی نہیں کروں گا۔ اس کی یہ بات میرے اعصاب پر دھماکے کی طرح سے لگی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ یہ بات کر سکتا ہے۔ میں نے بے یقینی سے کہا کیا کہا تم نے؟ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ شادی نہیں کرو گے؟ میں رونا شروع ہو گئی، مگر اس پر رونے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ کہنے لگا کہ اگر تم آج میری تابعداری نہیں کرو گی کل بھی یوں ہی مجھے رد کر دو گی۔ دراصل تم ایک ضدی لڑکی ہو، مجھے ضدی لڑکیوں سے نفرت ہے۔ اس روز مجھے اتنی ذلت محسوس ہوئی، مرنے کی میں تمنا کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسی وقت آسما آ جائے۔ معجزہ ہو گیا، اسی وقت آسما آ گئی۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو میں نے دروازہ کھول دیا۔ قاسم کا موڈ بہت خراب تھا، نہ جانے وہ کس بات پر مجھ کو آزمانا چاہتا تھا۔ بوجھل قدموں سے مجھے آسما کے گھر سے جانا پڑا، شاید وہ مجھے آزما رہا تھا۔ میں اپنی عزت کو عزیز رکھنے والی لڑکیوں میں سے تھی، بے مول نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ چاہتا تو فخر کر سکتا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کا الٹا رد عمل سامنے آیا۔ جبکہ دعوت نامے بٹ چکے تھے، کارڈ تقسیم ہو گئے تھے، قاسم نے شادی سے انکار کر دیا۔
اس کے والدین اور میرے والدین سبھی سختی میں آ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کریں۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ باجی بھی سن ہو گئی تھیں۔ سب نے قاسم کو سمجھایا لیکن اس سنگ دل پر کسی کی باتوں کا اثر نہ ہوا۔ باپ کا غصہ اور نہ ہی ماں کی منت سماجت کام آئی۔ میری بہن کے رونے نے بھی اس پر کوئی اثر نہ کیا اور نہ ہی دولہے بھائی کی دھمکیوں سے وہ ڈرا۔ الٹا مجھ پر تہمت دھر دی کہ جو لڑکی شادی سے پہلے مجھ سے ملنے آ سکتی ہے وہ یہ سب کسی اور کے ساتھ بھی کر سکتی ہے۔ قاسم نے مجھے میری پاک دامنی کی اتنی بھیانک سزا دی تھی۔ شادی سے ہفتے پہلے میری خواہشات کی قبر بنا ڈالی۔ میری والدہ رو رو کر ہلکان تھیں۔ بالآخر میں نے امی جان کو سارا ماجرا بتا دیا کہ وہ مجھے آزمانا چاہتا تھا، تبھی اکیلے ملنے پر مجبور کیا۔ آپ افسوس نہ کریں، آپ کی عزت خاندان بھر میں خاک میں نہیں ملی۔ میں نے ایک ایسے شخص سے اپنی عزت بچا لی جو خود بد کردار تھا، جو میرے بارے میں بڑی بڑی باتیں سوچتا تھا۔ ذرا سوچئے، اگر شادی کے بعد وہ میری پاک دامنی پر شک کرتا رہتا، مجھے اس بات کی سزا دیتا کہ اکیلے مکان نے اس کی عزت کا تحفظ نہیں کیا، تب کیا ہوتا؟ وہ مجھے بعد میں ضرور طلاق دے دیتا۔ شکر ہے کہ میں بچ گئی۔ خدا جانے وہ کن خیالات کا عادی تھا۔ امی کو میری بات سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے سچ اگل دیا کہ ہم اس غلط انسان سے بچ گئے۔ 2 سال بعد ایک روز ماموں جان گھر آئے اور امی سے کہا کہ لائبہ کا رشتہ ٹوٹ گیا، اس پر اللہ کی کچھ مصلیحت ہے، اب دوبارہ رشتہ ہم جوڑ لیں گے تو کیا برائی ہے۔ میری شادی آصف سے ہو گئی۔ آصف اعلیٰ عہدے پر فائز تھے کہ لڑکیاں ایسے جیون ساتھی کا تصور کرتی ہوں گی۔ میں عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہی تھی اور میرا ضمیر اس پر مطمئن تھا کہ میں ایک پاک دامن لڑکی تھی جس کا صلہ خدا نے شوہر کی محبت کے بدلے دیا، جبکہ قاسم دھوکے باز کو دھوکہ ہی ملا۔ اس نے جس لڑکی سے شادی کی وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ یوں وہ بدقسمت انسان برباد ہی رہا۔ اس کی دوسری شادی بھی ناکام ہی رہی اور وہ وطن چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلا گیا۔ شادی کے 10 سال بعد میں امریکہ چلی گئی۔ میرے شوہر نے یہاں کی سکونت کے لیے درخواست دی۔ جب وہ ریٹائر ہو گئے تب یہ درخواست قبول ہو گئی۔ اب وہ کسی بھی ملک میں سکونت اختیار کرنے کے لیے آزاد تھے، لہٰذا ہم لوگ ہاسٹل میں رہائش پذیر ہو گئے۔ ہم کو یہاں آئے 2 برس ہوئے تھے کہ ایک روز باجی نے فون کیا کہ لائبہ، قاسم امریکہ کی اسی شہر میں رہتا ہے جہاں تم لوگ رہتے ہو سکے تو اس کا پتہ کروانا۔ میں نے آصف کو بتایا تو انہوں نے پتہ کروایا۔ قاسم یہاں ایک دوست کے ساتھ اکیلا رہتا تھا۔ وہ ایک غیر فطری زندگی گزار رہا تھا۔ یہ معلوم کر کے مجھے بڑا دکھ ہوا۔ بہرحال اس کا پتہ کھوج کر کے میں نے باجی کو بھیج دیا، کیونکہ باجی کی ساس اپنے بیٹے کے لیے پریشان رہتی تھیں اور وہ گھر والوں سے کوئی رابطہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ ایک روز میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک پارٹی میں گئی۔ اتفاق سے قاسم وہاں موجود تھا۔ مجھ کو دیکھ کر آنکھیں جھکا لیں جیسے وہ کافی شرمندہ ہو۔ اسے دیکھ کر مجھے یہ لگا جیسے وہ کافی افسردہ تھا اور بہت پچھتا رہا تھا۔ گھر آ کر میں نے آصف کو بتایا کہ یہی ہے وہ شخص جس کی نظروں میں عورت کی عزت کوئی قدر نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری اس کے ساتھ شادی نہیں ہوئی، ورنہ انجام برا ہوتا۔ اس نے مسکرا کر کہا، تمہیں کسی کی کیا فکر، تم اپنی زندگی اتنی اچھی گزار رہی ہو اور تمہیں اتنا پیار کرنے والا شوہر نصیب ہوا ہے۔ شکر ہے، آصف ایک اچھا جیون ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، انہوں نے مجھے آصف کی صورت میں ایک شخص دیا جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔